یہ خبر سنیے گا اور بڑی ہی غور سے سنیے گا کہ ہمارے یہاں جموں کشمیر میں 13,50,000 لوگ ایسے ہیں جو نشاور ادویات کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ڈرگ ابیوزرز ہیں، ہم سبسٹنس ابیوزرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ 13,50,000 کوئی معمولی فگر نہیں ہے اگر ہم اوور آل پاپولیشن دیکھیں پورے جموں کشمیر کی۔ دراصل اسٹینڈنگ کمیٹی جس میں 27 ممبرز ہیں، لوک سبھا کے بھی ممبرز اس میں شامل ہیں، راجیہ سبھا کے بھی ممبرز اس میں شامل ہیں، انہوں نے سوشل جسٹس اینڈ امپاورمنٹ کے حوالے سے اس طرح کی بات کی اور کہا کہ 10 سے 17 سال کی جو عمر ہے، اس بیچ جو اشخاص آتے ہیں ظاہر ہے وہ تو بچے ہی ہوتے ہیں، ان کی تعداد 1,68,700 ہے، اور ایسے بچے ہیں جو ڈرگ ابیوزرز ہیں، یعنی اس طرح سے نشاور ادویات کا استعمال کرتے ہیں، اور 18 سے لے کر 75 سال عمر کے درمیان جو یہ بیچ میں اس میں آتے ہیں، 18 سال سے لے کر 75 سال کے جو عمر کے اشخاص ہیں، ان کی تعداد 11,80,000 ہے ہمارے یہاں جموں کشمیر سے، جو اس طرح سے نشاور ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ خود اندازہ لگا لیں، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ تعداد کافی زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو انہوں نے فگرز سامنے رکھے ہیں، یہ 2018 جو پاپولیشن بیس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس طرح کے فگرز سامنے رکھے ہیں۔ تو 2018 سے لے کر اگر 2023 تک کی بات کی جائے تو ظاہر ہے اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا تب سے، اور جو فگرز بتا رہے ہیں وہ کافی زیادہ ہے جو ہماری سوچ سے باہر ہے۔ 8 اقسام ہیں سائیکو ایکٹیو سبسٹنسز کے جو استعمال کیے جا رہے ہیں ہمارے یہاں جموں کشمیر میں، جس میں کینابس آتا ہے جسے عموماً ہم چرس کے نام سے جانتے ہیں، اوپیوئڈز ہیں، کوکین ہے، ATS ہے، سیڈیٹیوز ہے، انہیلنٹس، ہلوسینوجنز، اور ساتھ میں الکوہل کا بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو 8 مخصوص سائیکو ایکٹیو سبسٹنسز کا اس میں استعمال ہے، یعنی جو 13,50,000 لوگ استعمال کر رہے ہیں ان میں اس طرح کے ڈرگز شامل ہے۔ ایک اور اسی حوالے سے سوال آیا تھا کہ اس حوالے سے کر کیا رہے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، اور جو ساتھ میں نیشنل ایکشن پلان فار ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن کے حوالے سے کام کیا گیا، اس کو انٹروڈیوس کیا گیا، تو اس کے بعد کتنا کام ہوا، اس میں بتایا گیا کہ ڈپارٹمنٹ آف سوشل جسٹس اینڈ امپاورمنٹ نے بالخصوص بتایا کہ جو فنڈز واگزار ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہوتے ہیں، موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ، ڈی ایڈکشن اور آفٹر کیئر اور بالخصوص ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے فنڈز کو واگزار کیا جاتا ہے، اور اس لیے واگزار کیا جاتا ہے تاکہ ان ایریاز پر کام ہو، اور یہ جو ہمیں آج اس طرح کے فگر سننے کو مل رہے ہیں یہ سننے کو نہ ملے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ فائنانشل ایئر 2020-21 2021-22 NAPDDR نے فنڈز واگزار کیے ہیں ہمارے یہاں جموں کشمیر کی مختلف NGOs کو جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن کم فنڈز ہی واگزار ہو سکے ان فائنانشل ایئرز میں۔ لیکن جو فائنانشل ایئر 2022 اور 23 ہے اس میں 2.37 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، جو کہ پچھلے 2 سالوں کے مد مقابل کافی زیادہ ہے، تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے، اس حوالے سے کام کیا جا سکے۔ اور تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں کئی ایسی NGOs جو شاید اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور شاید اویئرنیس کر رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں لکھا گیا کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کن کے اور کتنے چل رہے ہیں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے یہاں جموں کشمیر میں جو مختلف NGOs ہیں جو الگ الگ کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے فنڈز واگزار ہو رہے ہیں تاکہ وہ ان پر کام کر سکے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ ڈی ایڈکشن سینٹرز ہیں مختلف اضلاع میں ہیں، تو بتایا گیا کہ اس پر بھی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا کہ اس پر کام ہو رہا ہے، اور جموں کشمیر پولیس کو اور اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کو یہ کہا گیا ہے، ان کے ذمہ یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ زیرو ٹالرنس پالیسی سے کام لیں، یعنی اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور اس پر
ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوسائٹی انسٹیٹیوشن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، نہ صرف یہ ایک انفرادی طور پر کوشش جاری رکھنی ہے بلکہ یہ اجتماعی سطح پر بھی کوشش ہم سب کو جاری رکھنی چاہیے تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے۔ بالخصوص جب ہم ٹریفکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پروڈکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کہا کہ اس پر قابو پانے کی کافی زیادہ ضرورت ہے۔ کل ہی آپ نے یہ خبر سنی ہوگی غالباً کہ پٹھان کوٹ سے ایک ٹرک آ رہی تھی کہ کوئی وہیکل آ رہا تھا اور وہاں پر 153 کلو پاپی ہسک لے کر ان اشخاص کو پکڑا گیا ہے، اور وہ کہاں آ رہے تھے؟ وہ جموں کشمیر کی اور ہی آ رہے تھے اور انہیں بیچ میں ہی روکا گیا، پٹھان کوٹ میں روکا گیا تاکہ وہ یہاں اندر داخل نہ ہو سکے، اور 153 کلو کا جو یہ پاپی ہسک ہے جو یہاں پر پھر باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا ان لوگوں میں جو اس طرح سے ابیوز کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں، تو خود ہی اندازہ لگا لیں کہ تعداد میں کتنا زیادہ اضافہ ہوتا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں سری نگر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سری نگر میں اس طرح کے 3 ایسے سینٹرز ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ ایک تو سائیکیٹری ہاسپٹل ہے جو ایمانس کا نام آپ نے سنا ہوگا، SMHS اور JVC، وہاں پر بہت ایسی فیسلٹی رکھی گئی ہے ایسے پیشنٹس کے لیے جنہیں ہم IPD کہتے ہیں، یعنی ان ہاؤس پیشنٹس، انڈور پیشنٹس کے لیے اس طرح سے فیسلٹی رکھی گئی ہے تاکہ ایسے پیشنٹس کا علاج ہو سکے، جس میں JVC ابھی پوری طرح سے مکمل نہیں ہوا ہے، اس پر کام چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب اس کو مکمل کیا جائے گا تو وہاں بھی ایسی فیسلٹی رکھی جائے گی جسے ہم عموماً عام زبان میں ریہاب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو ڈسٹرکٹس ہے وہاں بھی ڈسٹرکٹس میں ایڈیشنل ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہیں، لیکن وہاں پر ابھی OPD خدمات ہی ہے، یعنی وہاں پیشنٹس رہ نہیں سکتا، اس طرح سے ایڈمٹ نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں پر OPD کی فیسلٹی ابھی اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ انہیں 1 سال کا اپ گریڈیشن ٹائم ہوتا ہے، مطلب 1 سال کے بعد وہ اپ گریڈ ہو سکتے ہیں، IPD کی صورت میں وہ بن سکتے ہیں۔ انڈور پیشنٹس کے لیے جو فیسلٹیز ہو وہ 1 سال کے بعد ہی ممکن ہے۔ یہ سب نیشنل اسکیم کا ایک حصہ ہے جس میں نوڈل سینٹر جو ہے وہ ایمز ہے۔ ہمارے یہاں SMHS میں ہر دن 100 سے 120 پیشنٹس ایسے آتے ہیں، تو فٹ فال جو ہے وہ 120 پیشنٹس کا رہتا ہے SMHS میں، جن میں 80% ایسے ہوتے ہیں جو فالو اپس کے لیے ہوتے ہیں اور 20% ایسے ہوتے ہیں ان میں جو نئے پیشنٹس ہیں۔ گویا اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور پچھلے سال SMHS صرف ایک واحد اس اسپتال میں سینٹر میں 45,000 سے زائد ایسے پیشنٹس آئے ہیں جو ڈاکٹرز نے دیکھے ہیں۔ تو جو ان فگرز کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس طرح کا سوال بھی ذہن میں ابھر کے آتا ہے کہ یہ فگرز کو کیلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی نے اتنا بڑا فگر سامنے رکھا 13,50,000 کا، تو کل ملا کر یہی لگتا ہے، مطلب اگر اس پہ پوری طرح سے غور کیا جائے تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد تو ہوگی نہیں۔ اس کے علاوہ ایمز نے 2019 میں سروے کی تھی، انہوں نے ایک فگر سامنے رکھا تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ 6 لاکھ ہے۔ تو پہلا جو اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری ہے ایمہانس، انہوں نے ایک سروے کی تھی 10 ڈسٹرکٹس میں، ہمارے یہاں کشمیر میں 10 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے سروے کی تھی، تو انہوں نے اس سروے میں پایا کہ ایسے ڈرگس جنہیں ہم ہارڈ کور ڈرگس کہتے ہیں ان کی تعداد 2.87% ہے ایسے پیشنٹس کی جو وہ ہارڈ کور ڈرگس پر ہے اور استعمال کرتے ہیں اسے، یا ہم کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو ان کی جو تعداد ہے وہ 2.87% ہے۔ 70,000 ایسے پیشنٹس انہوں نے پائے، باقی بھی ہے، باقی ظاہر ہے اس میں ہے اور تعداد اتنی بڑی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسے پیشنٹس جنہیں غالباً ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوگی تو ان کی تعداد 2.87% ہے، کل ملا کر 70,000۔ اور یہ ایک بہت بڑا سوال کہ اتنی بڑی تعداد اگر ہمارے یہاں جموں کشمیر میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کئی سارے ایسے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جموں کشمیر میں جو آج کل ہم انمپلائمنٹ دیکھ رہے ہیں یا سٹریس ہے، ہاں وہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو یہ ایزیلی اویلیبل ہے، انہیں زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑتی لوگوں کو اس کو ڈھونڈنے میں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔
پیئر پریشر ہم اکثر دیکھتے ہیں. دوست میں آپس میں بات کرتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو اٹ ساؤنڈز کول، لیکن یہ کول نہیں ہے. یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے جو اس کا استعمال کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں لوگ اس طرح کا بھی بہانہ دیتے ہیں کہ اسٹریس سے نکلنے کے لیے ہم ایسا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اسٹریس سے نکلنے کے لیے آپ کتنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، آپ کتنے خاندان برباد کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں جس کا استعمال آج کل ہوتا ہے، ہمارے یہاں سوشل میڈیا کو ایک طرفہ کر کے فلمز دیکھیے یا ویب سیریز دیکھیں، اس میں کیا دکھایا جاتا ہے، اس میں کس طرح کی پروجیکشن ہوتی ہے. جب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو پوری طرح سے اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈیل کیسے ہوتا ہے، اسمگل کیسے ہوتا ہے، کیسے آگے لوگوں تک پہنچتا ہے. تو جو نافہم ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سب کو دیکھ لیتے ہیں اور شاید اس کو ممک کرتے ہیں، اس کی کاپی کر لیتے ہیں. یا اب ایک اور یہاں پر غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اب اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے روکا جا سکتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ہمارے سماج کو خراب کیا ہے. نہیں، اس کو ایز پیشنٹ ہمیں ٹریٹ کرنا ہوگا. ہمارے یہاں ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ اس طرح جو ہمارے سماج میں ایک گیپ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اگر ان کو لے کے جائیں تو کہاں لے کے جائیں. اس کے لیے ہمیں یہاں پر سری نگر میں تو 3 ہی اس طرح کے سینٹرز ہیں جس میں JVC ابھی بن ہی رہا ہے. 2 ایسے سینٹرز ہیں، وہاں بھی پھر کتنے ایسے آ سکتے ہیں، کتنے پیشنٹ کو وہاں رکھا جا سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کو میں اضافہ ہونے کی ضرورت ہے. ان کو اضافی طور پر ہر ایک ڈسٹرکٹ میں رکھنا لازمی ہوگا، ان کی تعداد کو بڑھانا لازمی ہوگا. اور فیملیز پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سوسائٹی پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایز اے ہول. ہم نے کشمیر لائف کی ٹیم اکثر جاتی ہے ایسے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے جو اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یا ان ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں پیشنٹس کو دیکھا جا سکے. اور کہیں نہ کہیں اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہاں اکثر ایسا ہوتا کیا ہے، جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں پیشنٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، یقین جانے ناظرین محترم، اتنا دکھ ہوتا ہے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس رو رہے ہوتے ہیں جو ان کو وہاں پر چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ خود رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے، نکلے کیسے، ہم اس سے کیسے نجات پائیں. کئی ایسے لوگ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں ڈرائیور ہوں اور میں نے دیکھا کہ میرے باقی ڈرائیور حضرات اس کا استعمال کر رہے تھے تو میں نے بھی لے لیا. حیران تو میں تب ہوئی جب میں نے سنا ایک پیشنٹ جب اس نے اعتراف کیا اس کا ڈاکٹر کے سامنے تو اس نے کہا کہ 9 لاکھ روپے کا اس طرح سبسٹینس ابیوز ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے. 9 لاکھ روپے کا پورے منتھ میں، اور اس سال کی بات میں نہیں کر رہی ہوں، اس نے 1 منتھ کا حوالہ دیا اور بولا کہ 9 لاکھ. پھر ڈاکٹر نے اسے پوچھا کہ تم یہ 9 لاکھ روپے لاتے کہاں سے ہو، یہ کیسے تمہیں ملتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر کچھ قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے. قرضہ چھوڑیے، جو ہم آج کل یہ چوری کے واقعات اتنے اضافہ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں بھی اس کی کہیں نہ کہیں وجہ یہی ہے جو ہمارے یہاں جموں کشمیر میں تعداد بڑھ رہی ہے. فی الحال جو سب سے بڑا فگر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ 13,50,000 لوگ جموں کشمیر میں ایسے ہیں جو نشاور ادویات کا استعمال کر رہے ہیں. 1 لاکھ سے زائد بچے ہیں اس میں، 10 سے لے کر 17 سال تک کی عمر کے درمیان. ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.